جمعے کے روز وفاقی آئینی عدالت اسلام آباد میں کم عمر بچی ماریہ شہباز کے مبینہ اغوا اور کم عمری کی شادی سے متعلق دائر نظرثانی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عامر فاروق پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ متاثرہ خاندان کی جانب سے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ثاقب جیلانی عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران جسٹس حسن اظہر رضوی نے کیس کے سابقہ ریکارڈز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سیشن کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی پیشیوں میں لڑکی نے ہمیشہ اپنی مرضی کی بات کی اور کہیں پر بھی ایسا تاثر نہیں مل رہا ہے کہ لڑکی کے ساتھ زبردستی ہوئی ہو۔ جسٹس رضوی نے ملک میں کم عمر بچیوں کو ورغلا کر لے جانے کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ کسی ایک مذہب کا نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے سوچنے کا مقام ہے اور اس پر این جی اوز کو بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ عدالت نے وکیل استغاثہ سے استفسار کیا کہ اگر کوئی کم عمر لڑکی بھاگ کر شادی کر لے تو اس کا کیا ہونا چاہیے، جس پر ایڈوکیٹ ثاقب جیلانی نے موقف اختیار کیا کہ ایسی صورت میں کم عمری میں کی گئی شادی بالکل کالعدم ہونی چاہیے اور اسی بنیاد پر یہ نظرثانی کی درخواست لائی گئی ہے۔ عدالتی کارروائی کے بعد وائس پی کے سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈوکیٹ ثاقب جیلانی نے بتایا نوٹسز جو بچی کا جو سپوزڈلی خاوند ہے اس کو ایشو ہوا ہے، اٹارنی جنرل کو بھی ایشو ہوا ہے نوٹس۔ انہوں نے کورٹ نے کہا ہے اٹارنی جنرل پرسنلی آ کے ہمیں اسسٹ کریں گے آن دی امپلیکیشنز آف دی لیٹسٹ ججمنٹ آف دی فیڈرل شریعت کورٹ اور جو کانسٹیٹیوشنل اینڈ فنڈامنٹل رائٹس کے ایشوز انوالوڈ ہیں اس کیس کے اندر۔ تو یہ بہت اہم ہے کیونکہ اگر کورٹ سینسٹیو نہ ہوتی اس ایشو پہ تو وہ کبھی بھی اٹارنی جنرل کو انہوں نے نوٹس ایشو نہیں کرنا تھا، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے نوٹس ایشو کیا ہے بیکاز اٹ از اے ایشو آف فنڈامنٹل رائٹس آلسو۔ تمام دلائل سننے کے بعد عدالت نے بچی اور اس کے خاوند کو روبرو پیش ہونے کے لیے اور اٹارنی جنرل کو کورٹ کی معاونت کے لیے نوٹسز جاری کر دیے۔ سماعت کے دوران ماریہ شہباز کے والد اور والدہ بھی عدالت میں موجود تھے، جو انتہائی غمزدہ اور نڈال حالت میں نظر آئے۔ وہ میڈیا سے بات کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ کیس کی سماعت کے موقع پر موجود معروف انسانی حقوق کی کارکن طاہرہ عبداللہ نے اقلیتی برادریوں کی کمسن لڑکیوں کے ساتھ پیش آنے والے ایسے واقعات کے پیچھے موجود سوچ پر شدید رد عمل کا اظہار کیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کرسچنز کیوں رہ رہے ہیں اور پنپ رہے ہیں اور خوشی سے اور حفاظت کے ساتھ ان کو نہیں رہنا چاہیے، تحفظ نہیں ملنا چاہیے۔ اسی طرح ہندوز، اسی طرح سکھ، اسی طرح پارسی، بہائی، کلاش، مختلف جو مذاہب ہیں ان کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کوئی اور مذہب کے لوگ خوش رہیں، محفوظ رہیں اور پنپیں اور پھلیں اور پھولیں۔ ان کو کسی نہ کسی طرح جبری طور پر کنورٹ کرنا لازمی سمجھا جاتا ہے، چاہے اس کو غیر قانونی طور پر کیوں نہ کیا جائے۔ وائس پی کے کی رپورٹ کے مطابق 12 سالہ مسیحی بچی ماریہ شہباز ولد شہباز مسیح جولائی 2025 کے اوائل میں ضلع بہاولپور کے علاقے خانقاہ شریف میں اپنے گھر کے قریب سے پراسرار طور پر غائب ہوئی۔ والد کے مطابق بچی کو ان کے ایک واقف کار شہریار احمد نے مبینہ طور پر اغوا کیا۔ بعد ازاں 31 جولائی کو مجسٹریٹ کی عدالت میں ماریہ کا بیان ریکارڈ کروایا گیا کہ اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر کے شادی کر لی ہے، جس پر عدالت نے بچی ملزم کے حوالے کر دی۔ والد کے پاس موجود سرکاری دستاویزات کے مطابق ماریہ کا سن پیدائش 2012 ہے، جس کی روح سے اس کی عمر محض 12 سال بنتی تھی، جبکہ ان کے مطابق جیلی نکاح نامے پر اس کی تاریخ پیدائش 1 فروری 2007 درج کر کے اس سے 18 سالہ ظاہر کیا گیا اور اس پر ماریہ کا کوئی دستخط بھی موجود نہیں تھا۔ والدین کا کہنا ہے کہ اس بچی کو زبردستی ڈرا دھمکا کر اور جیلی دستاویزات کے ذریعے جبری نکاح پر مجبور کیا گیا۔ انسانی حقوق کے کارکنان نے امید ظاہر کی ہے کہ عدالت عالیہ کے اس کیس کے حتمی فیصلے سے کم عمر بچوں کے تحفظ، زبردستی کی شادیوں اور جبری تبدیلی مذہب جیسے سنگین مسائل کے سدباب میں مدد ملے گی۔ فیض اللہ استور شیرانی، وائس پی کے، اسلام آباد۔